بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اللہ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ اس وقت ظاہر ہوا جب عراق کے سابق صدر صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا۔ جب لوگوں نے سالوں بعد صدام حسین کی قبر کو کھولا تو انہوں نے وہاں پر کیا منظر دیکھا؟ پیارے دوستوں، پچھلی 2 صدیوں میں اسلامی دنیا میں صرف 2 لیڈر ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف کفار کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا، بلکہ اللہ پر یقین اور اپنے ایمان کی طاقت سے ان کے تمام اسلام کے خلاف کیے گئے ناپاک منصوبوں کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ ان میں سے ایک شخصیت سلطان عبدالحمید ہیں کہ جن کے اللہ پر یقین اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی ذہانت کی وجہ سے تمام دشمنان اسلام انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ اور دوسری شخصیت عراق کے سابق صدر صدام حسین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب دنیا کے سب سے بڑے لیڈر صدام حسین کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو تختہ دار پر چڑھائے جانے تک کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں للکارتے رہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ پیارے دوستوں، صدام حسین بھی سلطان عبدالحمید کی طرح ہمیشہ ہی دشمنان اسلام کے خلاف حالت جنگ میں رہے، اور پھر سلطان عبدالحمید کی طرح ہی اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے کفار کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان دونوں ہی شخصیات کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی گئی کہ پوری مغربی دنیا اور کافی سارے مسلمان ممالک آج بھی انہیں جنونی اور امن کا دشمن سمجھتے ہیں۔ 30 دسمبر 2006 صدام حسین کو پھانسی دی گئی، لیکن اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراق کی کٹپتلی انتظامیہ کے حوالے کیا اور ان کو پھانسی دیے جانے کا پورا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی یہ مکمل کوشش تھی کہ صدر صدام حسین کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے، لیکن صدام حسین نے اپنے آخری وقت تک نہ ان سے کوئی معافی مانگی اور نہ کسی قسم کا افسوس ظاہر کیا۔ تختہ دار پر چڑھائے جاتے وقت انہوں نے اپنے آخری الفاظ یعنی کلمہ طیبہ پڑھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد۔ پیارے دوستوں، صدر صدام حسین اپنے آخری الفاظ مکمل نہ کر سکے اور پرسکون ہو کر انہوں نے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستوں، پھانسی کے بعد صدام حسین کو ان کے آبائی گاؤں الاوجا میں دفن کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر ان کی باقیات کی صحیح جگہ کی آج کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ ایک فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق صدر صدام حسین کی آخری آرام گاہ میں ان کی میت کی موجودگی پر سوالات اور شبہات موجود ہیں۔ سوال ہو رہے ہیں کہ کیا صدام حسین کی میت آج بھی ان کی قبر میں موجود ہے یا ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس وقت ان کی میت کہاں ہے؟ پیارے دوستوں، کافی سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین کی میت کو ان کی قبر سے نکالا جا چکا ہے اور ایک خفیہ جگہ پر منتقل کیا جا چکا ہے، لیکن اب انہیں قبر سے کس نے نکالا اور کون سی خفیہ جگہ پر جا کر انہیں منتقل کیا اور دوبارہ دفنا دیا، اس کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو صدام حسین کا خاندان اس بات کی مکمل کوشش کرے گا کہ وہ اس راز کو راز رکھ سکے، لیکن اب صدام حسین کی اصل قبر کس جگہ موجود ہے اس پر بات کرنے سے پہلے یا پھر یہ جاننے سے پہلے میں آپ کے ساتھ صدام حسین کا وہ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس کو سن کر آپ یقیناً آپ دیدہ ہو جائیں گے، اور جس واقعے سے اس سب کا آغاز ہوا اور پوری مغربی دنیا اور کفار صدام حسین کے دشمن بن گئے۔ پیارے دوستوں، اس سب کا آغاز ایک پریس کانفرنس کے دوران ہوا جب ایک فلسطینی عورت نے صدام حسین کو اپنے خلاف اسرائیل کے مظالم بتاتے ہوئے اسے اسرائیل پر جوابی وار کرنے کا کہا۔ وہ عورت صدام حسین سے کہنے لگی کہ ہماری عزتوں کو لٹنے سے بچا لو۔ صدام حسین اس عورت کی وہ تمام باتیں بیٹھے سنتے رہے اور روتے رہے۔ جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو صدر صدام حسین نے اپنی فوج کے تمام اعلیٰ عہدیداران کو اکٹھا کیا اور اسرائیل پر ایک ناقابل شکست حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ ہی دنوں بعد صدام حسین نے اسرائیل پر ایک ایسا ناقابل شکست حملہ کر دیا کہ اسرائیل کے دارالحکومت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیلی حکومت اس وقت اتنی طاقتور نہ تھی کہ وہ صدام حسین کے ان حملوں کو روک سکے یا پھر ان کا جواب دے سکے، جس کی وجہ سے صہیونی یہودیوں کو ان حملوں کے دوران اپنی مدد آپ کے تحت بھاگنا پڑا اور خود کو بچانا پڑا، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے عراق پر حملہ کر دیا، جس کے بعد 2003 میں صدر صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا
اور ان کے خلاف اس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا کہ جس کے فیصلے براہ راست امریکہ سے آ رہے تھے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ غور کریں تو کیا آج بھی آپ کو اسی سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ صدام حسین کے اس مقدمے کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ صدام حسین کو مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا اور کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہ رہا، ان کو انصاف دلانے والا نہ رہا۔ صدام حسین کے اس مقدمے کو انصاف کے ساتھ چلانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ بالآخر امریکہ سے صدام حسین کو پھانسی دینے کا فیصلہ آ گیا، جو عراق کی کٹ پتلی عدالتوں نے سنا دیا۔ پیارے دوستوں، صدام حسین کو پھانسی دینے کے بعد ان کے آبائی گاؤں الاوجا میں دفن کیا گیا، لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد امریکی صدر بش نے ان کی میت کو ان کے آبائی گاؤں سے نکال کر بغداد منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ جب صدام حسین کی قبر کو اس لیے کھولا گیا کہ ان کی میت کو ان کی قبر سے نکال کر بغداد منتقل کیا جائے، تو اس وقت وہاں موجود مسلمان، عیسائی اور یہودیوں نے جو منظر دیکھا وہ یقیناً ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے جب صدام حسین کی قبر کو کھولنے کے بعد ان کی میت کو دیکھا تو صدام حسین کا چہرہ اتنا تر و تازہ تھا کہ جیسے وہ 12 سال سے اس قبر میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل ایک زندہ انسان کی طرح لگ رہا تھا، حالانکہ یہ واقعہ ان کو دفنائے جانے کے 12 سال بعد کا ہے۔ کافی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین کو ان کی قبر سے نکالے جانے کے بعد ان کو بغداد منتقل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کے قریبی لوگوں نے انہیں وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا اور وہاں پر لے جا کر دفنا دیا تھا، جس جگہ کی خبر آج تک کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور جو امریکہ نے بغداد میں صدام حسین کے لیے قبر بنائی ہے، وہاں پر صدام حسین کی میت موجود نہیں ہے۔ صدام حسین کے ذاتی محافظ کا ایک بیان سامنے آیا کہ صدام حسین ایک انتہائی سادی طبیعت کے مالک تھے اور وہ اپنے ایمان میں بے پناہ پختہ تھے۔ وہ مرنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتے تھے، بلکہ وہ شہادت کا شوق رکھتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں۔ صدام حسین کو جب عدالت کے ذریعے ناحق پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا اور انہیں تختۂ دار پر لایا گیا تو وہ وہاں پر بھی مسکرا رہے تھے اور اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر رہے تھے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدام حسین اور سلطان عبدالحمید کے تمام گناہ معاف فرمائے اور ان دونوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔